اللہ الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، یا علی مدد، میرے پوائنٹس ہو سکتا ہے کہ جدا جدا ہوں، لیکن میں اپنی خاص علمی گفتگو کو آغاز کرنے سے قبل ایک مثال کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں کسی اچھی ملازمت کے بارے میں کہتے ہیں، کسی اچھی پوسٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کی پوسٹ ہے. سب سے پہلے ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیوی اعتبار سے کی پوسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پوسٹ ایسی ہے کہ ہے تو ایک ہی پوسٹ، لیکن اس کا اپروچ، اس کی رسائی، اس کی کارکردگی بہت ہے اور گوناگون ہے. البتہ آپ اس لفظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں اور درست بھی ہے. بالکل اسی طرح سے تعلیمات کے سلسلے میں ایک تعلیم ایسی بھی ہے کہ جس کو کلیدی تعلیم کہنا چاہیے. اب کلیدی تعلیم کیسی ہوگی، اس کی ایک مثال قبلاً پیش کی گئی. کلیدی تعلیم ایسی تعلیم ہوگی کہ وہ ہر چند کی کم ہو، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی بہت زیادہ ہوگی. جس طرح کلید یعنی کی، چابی بہت چھوٹی سی چیز ہے جس کو آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں، پاکٹ میں، پرس میں، اور تھوڑی سی جگہ کو گھیرتی ہے، لیکن اس سے ایک سخت تالا قفل کھل جاتا ہے اور ایک بڑا دروازہ جو کی سے کئی گنا بڑا ہے وہ کھل جاتا ہے، اور دروازے سے بھی بڑا ایک مکان، بنگلہ، خزانہ، پیلس آپ کے سامنے ہوتا ہے، جس میں یا تو بہت ہی عمدہ رہائش کا بندوبست ہوتا ہے، یا اس میں کوئی خزانہ ہوتا ہے، یا اس میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے. اور اگر یہی کی روحانیت کی ہے، علم کی ہے، حکمت کی ہے، تو پھر اس کی کے استعمال سے ایک قفل کھل جائے گا، ایک بڑا دروازہ کشادہ ہو جائے گا، اور ایک بہت ہی نایاب خزانہ مل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس میں گنج مخفی ہو کہ خدا نے اپنی ذاتی یکتا کی مثال ایک چھپے ہوئے خزانے سے دی ہے. اس لیے ہمیں اگر کوئی تعلیم دیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کلیدی قسم کی تعلیم دے.
کلیدی قسم کی تعلیم کس طرح ہوگی اور ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ تعلیم کلیدی قسم کی ہے؟ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جس تعلیم میں کلیات ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اصولات ہوتے ہیں، اور ایک قانون کئی حقیقتوں کو کور کرتا ہے، اور تعلیمات کی ایک دنیا پر تنہا ایک قانون حاوی ہوتا ہے۔ اب اس مثال کو دنیا کے نظام سے دیں۔ دنیا میں آپ کو تمام انسان، سارے انسان شکل و جسامت کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسے ملیں گے۔ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا شخص زیادہ قابل ہے اور کون سا انسان کم قابلیت رکھتا ہے، لیکن گفتگو سے معلوم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر پورے ملک کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کسی مملکت میں جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، جو لاکھوں انسانوں پر حاوی ہیں، محیط ہیں، بسیط ہیں، وہ کون سی شخصیتیں ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے کسی بڑی شخصیت کو لیں تو وہ ہزاروں لاکھوں کے برابر ہیں۔ علم میں بھی یہی ہوگا۔ علم کے کچھ نکات ہوں گے کہ ان میں سے ہر نقطہ ایک کلید کی طرح ہوگا، یا علم کا ایک صندوق ہوگا، یا علم کا ایک خزانہ ہوگا، یا علم کے لیے ایک قانون کے درجے میں ہوگا، کیونکہ خدا کے نظام میں، خدا کی خدائی میں، اس کے فعل میں، اس کی صفت میں ایک یہ قانون بھی ہے کہ خداوند عالم چیزوں کو لپیٹتا ہے، سمیٹتا ہے اور ان کو پھیلاتا بھی ہے۔ تو ہم خدا کی اس سنت اور قانون کی بہت سی مثالیں دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے درخت سے کلی پیدا ہوتی ہے، پھر پھول جھڑ جاتا ہے، کچا پھل، پھر پکا پھل، اور اس میں گٹھلی، پھر مغز۔ ذرا غور سے دیکھا جائے تو مغز کے اندر درخت سمٹا ہوا ہے، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ گٹھلی کے مغز میں پورا درخت سمویا ہوا ہے، جبکہ آپ اس کو زمین میں اگائیں گے، آبیاری کریں گے تو کچھ مدت کے بعد ایک عظیم درخت بن جائے گا۔ تو یہ درخت کہاں سے آیا؟ اس گٹھلی میں درخت تھا، اس مغز میں درخت تھا، جو کہ جوہر بن گیا تھا، خلاصہ بن گیا تھا، درخت ست بن گیا تھا۔ اب دوبارہ اس درخت کو پھیلایا گیا۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ کلیات سے ہے۔ ایک عام کتاب، ایک مصنف کی عام کتاب اور قرآن کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔
کیونکہ ایک عام انسان جو کچھ بولتا ہے اور جو کچھ لکھتا ہے اس میں بہت ہی عام الفاظ ہوتے ہیں. پھر بھی اگر وہ کوئی فلاسفر ہے یا حکیم ہے تو ایک عام آدمی سے اس کے الفاظ بہت ہی بلند اونچے پرس حکمت اور پرمغز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جہاں خدا کا کلام ہے اس کا انتخاب بھی مثال ہے کہ وہ منتخب الفاظ ہیں، لیکن یہ انتخاب کس نے کیا؟ اس خدا نے کیا جو دانا و بینا ہے، جو حکیم ہے، جو عالم ہے، جو تمام صفات میں کامل ہے اور باکمال ہے. اس لیے قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دراصل خود کلیدی الفاظ ہوتے ہیں اس انتخاب میں. تو رسائل اخوان الصفا میں قرآنی الفاظ کو مشترک المعنی کہا گیا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو کئی معنوں پر محیط ہیں. ان معنوں میں سے جس معنی تک لوگوں کی رسائی ہوئی ہے اور ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی گئی ہے، تو وہ تفسیر ہے، ترجمہ ہے. اور باقی جتنے معنی اس لفظ کے باقی ہیں، پس منظر میں ہیں، وہ تاویلات کے حصے ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ پہلی تقسیم میں قرآن کی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور اب اس باطن کو تقسیم کیا جائے تو ایک اعتبار سے اس کے 7 باطن ہیں اور ایک اور اعتبار سے اس کے 70 باطن ہیں. تو اس لحاظ سے قرآن کے ظاہر کے مقابلے میں باطن کا حصہ بہت بڑا قرار پایا. یہ آج کی گفتگو کے سلسلے میں ایک تمہید ہے. تو عزیزان من، ہمیں اسماعیلی مذہب سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس مذہب میں کلیدی قسم کی تعلیم ہے. قرآن کے کسی قصے کو جب آپ شروع میں لیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ بس یہ قصہ اتفاقی ہے اور اس قصے کا تعلق اس شخصیت سے یا اس پیغمبر سے ہے اور بس. مثال کے طور پر ابھی بھی حضرت موسیٰ کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا تو حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ اس کو غشی آ گئی، یعنی وہ بے ہوش ہو گئے، پھر اس واقعے کو حضرت موسیٰ کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر اس واقعے کی تعویل کی جائے تو وہ روحانیت کا ایک عام پرنسپل قرار پاتا ہے. آپ اس غشی کو حیرت کے معنی میں لے سکتے ہیں کہ اگر روحانیت میں کوئی عجیب سا واقعہ جس کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پیش آتا ہے تو لازمی طور پر آپ کو حیرت ہوگی، اور اسی حیرت کو طویل کی زبان میں بے ہوشی کہا گیا.
کیونکہ حیرت میں جو حواس ہیں کام نہیں کر سکتے ہیں، اور بے ہوشی میں بھی حواس کام نہیں کر سکتے ہیں۔ دونوں معنوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے کچھ نہ دیکھا ہوتا تو پھر کیسے بے ہوش ہو گئے؟ بے ہوش وہ ہوتا ہے جو کچھ سنتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے، یعنی کسی اثر میں، کسی اثر کے تحت آنے سے کوئی بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست خدا کی تجلی کو نہیں دیکھا تو ضرور بالواسطہ دیکھا ہوگا، اور واسطہ پہاڑ تھا۔ پہاڑ کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ پہاڑ پہلے معنی میں روح کی سب سے پہلے تجلی روح میں ہوتی ہے، اور روح کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر آگے چل کر، بہت آگے چل کر عقل پر تجلی ہوتی ہے۔ تو یہ عقل کس کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور یہ درست ہے کہ خدا کی تجلی عقل پر ڈالی گئی، مناسب ہے۔ پہاڑ کائنات میں سب سے بی جان ہے، اور یہ مناسب نہیں کہ کوئی پہاڑ خدا کی تجلی کے قابل ہو جائے اور کسی بھی بہانے سے خدا کی تجلی پہاڑ پر پڑے۔ لیکن قرآن میں تاویل کی زبان ہے، اور تاویل کی زبان مثال ہے، اور مثال کی تاویل ممثول ہے۔ ہمیں یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی حکمت کو سمجھیں، اس لیے کہ خیر کثیر، یعنی بہت ساری بلائی حکمت میں ہے، اور حکمت کی تعریف یہ ہے کہ حکمت کے بغیر کوئی نیکی نہیں، حکمت کے بغیر کوئی خوبی نہیں، حکمت کے بغیر کوئی خیر نہیں۔ خیر کثیر سب کے سب حکمت سے وابستہ ہے، اس لیے ارشاد ہوا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی جاتی ہے تو سمجھ لے کہ بہت ساری بلائی اس کو مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس لیے کہا کہ حکمت کے بغیر کوئی عمل ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں اگر مشقت کی کوئی اہمیت ہے تو خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جانور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، گدھا، گھوڑا، خچر، بیل، اونٹ وغیرہ۔ تو ان کے لیے کوئی ثواب کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم ہے کہ ان کے لیے ثواب نہیں رکھا گیا؟ اس میں انسانوں کے لیے اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جانوروں کی مشقت اور محنت کا کوئی اجر و صلہ اس لیے نہیں ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے۔
وہ کوئی بھی کام عقل سے نہیں کرتے ہیں۔ عالمی حیوانیت میں جو کچھ ہے وہ عالم انسانیت کے لیے اشارہ ہے۔ ابھی اشارے کی تعریف ہوئی ہے۔ بڑی خوبی کی بات ہے کہ کوئی اشارہ سمجھے۔ یہ اشارہ یہی ہے کہ انسانوں میں بھی دو قسم کی مخلوق ہے، یعنی انسان بھی دو قسم کے ہیں۔ یہ تقسیم کس بنا پر ہے؟ دانائی اور نادانی کی بنیاد پر انسان دو قسم کے ہیں۔ جو دانا ہیں وہ حقیقی معنوں میں انسان، جو نادان ہیں وہ حیوان ہیں، اور ان کے لیے ہم یہ اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں کہ حیوانی انسان نما ہیں تو حیوان لیکن لگتے ہیں انسان۔ اس کے لیے یہ لفظ ہے حیوانی انسان نما۔ اسی قسم کی دوسری اصطلاح یا دوسرا لفظ مردئی زندہ نما۔ کچھ مردے ہیں جو چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن ازروئی حقیقت وہ مردے ہیں۔ اس لیے ان کو کہنا چاہیے مردگانی زندہ نما۔ اگر ایک کو کہنا ہے تو مردئی زندہ نما۔ یہ حقیقت کا فیصلہ ہے۔ اچھا، تو جاننے اور نہ جاننے کے لیے کون سا معیار ہے؟ آپ جن کو نادان قرار دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں اور آپ کو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو آپ نے ان کے لیے استعمال کیا۔ معیار کوئی ہوگا جس کے مطابق یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ معیار دین ہے، معیار ایمان ہے، معیار قرآن ہے، معیار پیغمبر ہے، معیار امام ہے۔ تو یہاں پر میں نے جتنی معیاروں کا ذکر کیا وہ الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی معیار ہے۔ آپ اس کو قرآن کا نام دے سکتے ہیں، امام کا نام دے سکتے ہیں، دین اور اسلام کا نام دے سکتے ہیں، اس معیار کے مطابق بات ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے کسی علم کے معیار سے لوگوں کو پرکھیں گے تو بسا اوقات دوسرے لوگ معیار کے مطابق ہوں گے اور ہم آپ معیار کے مطابق نہیں ہوں گے۔ دنیا کی سیاست میں، دنیا کی سائنس میں، دنیا کے علم میں، دنیا کی ترقی میں۔ لیکن یہاں خداوندی معیار کی بات ہے، لہذا آج جو امام کو پسند کرتا ہے وہ دانا ہے، جو امام کے دامن اقدس کو تھام لیتا ہے اس میں دانائی ہے، کیونکہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دانائی نہیں۔ کہ کوئی شخص دانائی کل کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور دانائی کل کو اپنے لیے دوست بنا لیتا ہے، دانائی کل کو اپنے لیے وکیل چنتا ہے، تو کیا یہ بنیادی دانائی نہیں ہے؟ حالانکہ ایسا کوئی شخص لوگوں کی نگاہ میں حقیر بھی ہو سکتا ہے، شخصیت سے اور جسمانیت سے پتہ نہیں چلتا ہے، لباس سے پتہ نہیں چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کردار سے۔
لیکن پھر وہی بات، کون سا کردار، کون سا کام؟ وہ کردار جو خداوندی معیار کے مطابق اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ دوستان عزیز، کلیدی تعلیم اور کلیدی علم کی بات ہو رہی ہے، اور ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ کلیدی تعلیم امام کے پاس ہے، امام کے خزانے میں ہے۔ یہ بہت بڑی دانائی ہے۔ آج اس زمانے میں آپ کو کچھ ایسے اسماعیلی بھی ملیں گے جو دین سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ ایک بیماری ہوگی جس کی اگر آپ دانائی سے تشخیص کریں گے تو اس کے پس منظر میں کوئی علت ہوگی۔ وہ علت دوسروں سے تاثیر اور اثر، غیروں کے دینی لٹریچر سے محبت، دلچسپی، اور امام کو نہ پہچاننا۔ امام کی پہچان باطن میں ہو سکتی ہے یا علم الیقین سے ہو سکتی ہے۔ باطن تک رسائی کچھ وقت طلب معاملہ ہے، لہذا علم الیقین جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ علم الیقین سے آپ یقین حاصل کر لیں اور تحقیق کر لیں دلائل سے، براہین سے اور حقائق کی روشنی میں کہ امام برحق ہے۔ کبھی آپ کتابی کائنات کو پڑھ کر دیکھیں کہ امام کا ہونا کس قدر ضروری امر ہے۔ یعنی آپ سورج کو پڑھیں، چاند کو پڑھیں، ستاروں کو پڑھیں، اور جہاں سے جہاں تک نظام شمسی ہے، کائناتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں تک آپ کی نگاہ کام کر سکتی ہے، پہلے اس کو لیجئے اور اسی میں دیکھیں کہ آپ کا دین کیسا مستحکم ہے۔ پھر کبھی آپ عالم انسانیت کو دیکھیں، شروع سے لے کر اب تک لیڈر کے بغیر، سردار کے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا۔ یہ بحث الگ ہے کہ وہ لیڈر، وہ پیشوا حق ہے یا باطل ہے، لیکن کسی رہنما کا ہر معاملے میں، ہر جمعیت میں، ہر گروپ میں، ہر ادارے میں کسی ہیڈ کا ہونا، کسی سلطنت میں سربراہ کا ہونا یا بادشاہ کا ہونا، کسی منسٹر کا، پریزیڈنٹ کا ہونا لازمی امر ہے۔ اس کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اشارہ ہے، ابھی اشارے کی تعریف کی گئی تھی اس حقیقت کی طرف کہ دین میں ہمیشہ سردار کا ہونا لازمی ہے۔ جتنے بڑے ادیان دنیا میں موجود ہیں، ان کی تاریخ پر نظر ڈالیں کہ کوئی ایسا اہم دین کسی رہنما کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ کوئی الہامی دین، کوئی آسمانی دین کسی پیغمبر کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جو معمولی ادیان ہیں، ان کے وہاں بھی کسی کا ہونا لازمی تھا۔ اس کے علاوہ خدا کی نظر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دین ہے یا دنیا؟ دین ہے۔ اگر دنیا کی کوئی اہمیت ہے تو وہ دین کی خاطر ہے۔ دین کے کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا کا وجود بنا۔ جب خدا کی نظر میں دین کی بہت بہت بڑی اہمیت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی رہنما ہو اور کبھی نہ ہو؟